ہمارے ہاں کچھ لوگ درود تاج، درود لقی، دعائے گنج عرش تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں وظائف کے طور پہ شوق کے ساتھ، ثواب کی نیت سے۔ ایک تو یہ کہ اس کا پڑھنا کیسا ہے، دوسرا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں بالخصوص درود تاج کے معاملے میں کہ اس کا پڑھنا جی شرک ہے۔ جواباً عرض یہ کہ درود تاج کو علماء کاملین اور صوفیہ اکرام ہمیشہ شوق اور محبت سے پڑھتے رہے ہیں۔ اہل اللہ والوں کے ہاں اس کو باکثرت شوق سے پڑھا جانا ہی دلیل ہے کہ یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کسی درود، وظیفہ، ورد یا دعا کا کتاب و سنت میں ہونا اور بات ہے، اور کتاب و سنت کے خلاف ہونا اور بات ہے۔ یہ دو باتیں الگ الگ سے ہیں، یاد۔ اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے یہ دونوں باتیں بالکل جدا ہیں، لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت میں نہیں، لہذا باطل ہے، قرآن و سنت میں نہیں لہذا جھوٹ ہے۔ قرآن و سنت میں جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں بلا شک و شبہ ان کا پڑھنا باعث ثواب، باعث برکت، موجب رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی کسی نص شرعی میں یہ حکم نہیں کہ صرف وہی درود اور وہی دعائیں پڑھنی جائز ہیں جو قرآن و سنت میں ذکر کی گئیں، اس کے علاوہ ہر دعا، ہر وظیفہ باطل ہے، ایسا تو کہیں نہیں لکھا۔ جس طرح قرآن و سنت میں نماز کی ادائیگی کا طریقہ متعین کیا گیا، لہذا اس سے کوئی انحراف کرے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ البتہ درود اور وظیفہ پڑھنے کا طریقہ، کلمات متعین نہیں۔ جو درود اور جو وظیفہ کلمات خیر پر مشتمل ہو، کلمات خیر پر مشتمل ہو، وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، کسی کا عقیدہ یہ کہ صرف ان خاص کلمات کے ساتھ درود اور دعا پڑھنا جائز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب رہا کہ درود تاج کے فضائل اور کمالات و محاسن جو مشتمل ہیں، اس میں کوئی کلمات شرک نہیں ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ درود تاج میں جو آتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر بلا و مصیبت و وبا و قحط، امراض، رنج و علم کے ازالے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، تو اس میں کیا شک ہے کہ اللہ حضور کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اللہ رب العالمین حضور کے وسیلے سے ہمیں نجات عطا کرتا ہے۔ یہ ایسے جیسے روزمرہ زندگی میں ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں بیماری سے فلاں شخص سے مجھے فائدہ ہو گیا، تو اب کیا یہ شرک ہو گیا؟ بھئی حقیقی طور پہ شفا دینے والا تو اللہ تھا، اللہ تھا۔ اب اس نے یہ کہا کہ اس آدمی کے ذریعے مجھے شفا ہوئی ہے، تو وہ مشرک تو نہیں ہوا۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر وسیلہ اور طبیب کے بارے میں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر،
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کلمات ارشاد ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ نشانی کیا لایا ہوں؟ کہ تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے لیے مٹی کے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے شفا یاب کرتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، برس والوں کو، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو، جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق پیدا کرنے، پھونک مارنے والے، شفا دینے والے، زندہ کرنے والے، غیب کی خبریں دینے، اپنی ذات کی طرف یہ ساری نسبتیں کرتے ہیں کہ میں دینے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں شفا دینے والا ہوں۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ سارے کام آپ انجام دیتے تھے، دراصل مخلوق کے نہیں بلکہ خالق کے کام تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی بظاہر طور پر وہ اپنی ذاتی کمال سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ کے حکم، اللہ کی عطا سے یہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ یاد رکھو، عقیدہ سب کا ایک ہی ہے کہ حقیقت میں بیماروں کو شفا دینے والا اللہ ہے، بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دفع کرنے والا اللہ ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر بندہ کہے کہ آقا علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے اللہ میری شفا مجھے دے دے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو پھر پوری دنیا کے اندر لوگ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، حضور پر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، تو پھر تو یہ سارے کا سارا خلاف شرع ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر مختلف زبانیں، مختلف قوم، مختلف لب و لہجہ میں وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، تو پھر یہ سارے کا سارا نظام ہی غیر شرعی ہو جائے گا۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا کہ جو صرف اپنی زبان میں ہی اللہ کی حمد کر سکتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، اپنی ہی زبان میں، کوئی اردو میں، کوئی ہنکو میں، کوئی پشتو میں، کوئی ہندی میں حضور کی بارگاہ میں صلاۃ السلام پیش کرتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ہاں، ایک بات ہے کوئی ایسے کلمات خیر نہ ہوں جو خلاف شرع ہوں اور ان کو فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، باقی جو بھی کلمات خیر ہوں ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ سے مانگا بھی جا سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کیے جا سکتے ہیں۔